الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ 5 ہلاک کرنے والے گناہ، یعنی وہ 5 گناہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے پوری کی پوری بستیوں کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ وہ 5 بڑے گناہ کون سے ہیں اور جن کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ترتیب کے ساتھ ذکر کیا ہے؟ تو قرآن مجید میں ان کو ذکر کرنے کا مقصد بھی یہی ہے، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ قرآن مجید میں جو قصص، جو واقعات ہے، اس میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے، موعظہ حسنہ ہے، اس میں وعظ اور عبرت کی چیزیں ہیں۔ ان میں سے پہلا گناہ فساد عقیدہ ہے، یعنی کفر شرک۔ اب کفر شرک یہ پہلا گناہ ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے قوم نوح کو چنا، یعنی قوم نوح اس بیماری میں مبتلا تھے، اور شرک یعنی ستاروں کو پوجنا، دیوتاؤں کو پوجنا، نیک لوگوں کے وفات ہو جانے کے بعد ان کی مورتیاں بنا لینا، اور جنات یا شیاطین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کو تسلیم کرنا، اور غیر معمولی درخت یا پہاڑ وغیرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو فٹ کرنا۔ اس قسم کے شرک، مشرک ان شرک کے اقسام میں سے کسی ایک شرک میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے قوم نوح کو طوفان کے ذریعے نیست و نابود کیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے 950 سال تبلیغ کرنے کے باوجود سوائے 80 کے لگ بھگ لوگ قوم حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہے، باقیوں نے نہیں مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے طوفان کے ذریعے بالکل ختم کر دیا۔ دوسری بیماری جو بڑی بیماری ہے، وہ جسمانی اور عسکری طاقت کا غلط استعمال کرنا۔ یہ بیماری قوم عاد میں تھی، اور ان کو اللہ رب العزت نے بڑے قد و قامت سے نوازے، اور طاقت، یوں سمجھ لے کہ آج امریکہ اگر عہد جدید میں دیکھے تو امریکہ تو عہد قدیم میں قوم عاد تھے، اپنے طاقت، اپنی عسکری طاقت کے بلبوتے تکبر کرنے لگے، تو اللہ رب العزت نے ان کو بھی اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ تیسری بڑی گناہ ہلاک کرنے والے وہ کیا ہے؟ سائنسی اور ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کرنا، اور یہ بیماری قوم سمود میں تھی۔ اللہ رب العزت نے بہت سے صلاحیتوں سے ان کو نوازا تھا، لیکن انہوں نے اس صلاحیت کو غلط استعمال کیا، بت پرستی پہ استعمال کیا، بت بنانا شروع کر دی۔ اگر اس قوم سمود کے اوزار اگر آج کے کسی کاریگر کو دے دیا جائے تو ان میں سے وہ پتھر میں تھوڑا سا سوراخ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنے صلاحیت سے نوازے تھے، لیکن انہوں نے ان کو غلط استعمال کی، تو رب العزت نے ان کو بھی نیست و نابود کیا۔ اس کے بعد چوتھی بڑی بیماری جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے پوری کی پوری قوم کو تباہ کیا، وہ حب مال، یعنی حلال حرام کی تمیز کیے بغیر زیادہ سے زیادہ مال کمانے کی حرص میں مبتلا ہونا۔ یہ بیماری قوم شعیب میں تھی، جس کو اللہ رب العزت نے مختلف جگہوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو
اللہ رب العزت نے حضرت قوم شعیب نے ان کو سمجھایا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرے اور زمین میں فساد نہ مچاؤ، لوگوں چوکیاں بنا کر لوگوں کے مال نہ لوٹو۔ اس طرح مختلف بیماری ان کے اندر تھی، کیونکہ وہ زیادہ سے زیادہ مال کمانا چاہتے تھے، اور اس وجہ سے وہ حلال حرام کی تمیز کیے بغیر اسی پہ مبتلا تھے، مال زیادہ سے زیادہ کمائے۔ اس لیے قوم حضرت شعیب علیہ السلام نے جب دعوت دی، آگے سے انہوں نے دعوت کے جواب میں کیا کہا؟ قالوا یا شعیب اصلاتک ان تأمرک ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تمہاری نماز ہمیں ان چیزوں سے روکتی ہے؟ جاؤ اپنے نماز پڑھو، ہمیں ان چیزوں سے نہ روکو۔ تو اللہ رب العزت ان کو بھی نیست و نبوت کر دیا۔ پانچویں بڑی بیماری جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے پوری کی پوری قوم کو تباہ کر دی، وہ اخلاقی و جنسی براہ روی میں مبتلا ہونا، اخلاقی و جنسی براہ روی میں مبتلا ہونا، یعنی انسان گھٹیا قسم کے حرکات میں اور گھٹیا قسم کے کاموں میں مبتلا ہو جائے، اور جنسی مثلا یہ بیماری قوم لوط میں تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے قوم اس بیماری میں مبتلا تھے۔ لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ تم جیسے یہ حرکت جو کر رہے ہو، اس سے پہلے کسی قوم نے، کسی انسان نے یہ کام نہیں کی، اس کے باوجود وہ راہ راست پر نہیں آئے، تو اللہ رب العزت نے پتھروں کا عذاب ان کے اوپر پتھر برسا کر ان کو بھی اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے ان 5 گناہوں میں سے کوئی گناہ ہم میں تو نہیں ہے، اگر ہے تو سچے دل سے توبہ کرنا چاہیے، اور قرآن کو سمجھ کر اور ان واقعات پر غور تدبر فکر کر کے اور اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔